میری ساس ہر جمعے کو شدید بیمار ہونے کا ناٹک کرتیں اور میرے شوہر ان کی دیکھ بھال کے بہانے مجھے میکے بھیج دیتے۔ مجھے شک تھا کہ میری غیر موجودگی میں وہ میرے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں۔ پچھلے جمعے میں میکے جانے کا بہانہ کر کے چھت پر چھپ کے ٹھیک رات کے 12 بجے گھر کا دروازہ کھلا اور جب میں نے حیرانی سے نیچے جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جو ہمارے گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں جب سے اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی میری زندگی بظاہر پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی، اور مجھے اپنے نصیب پر بہت فخر محسوس ہوتا تھا۔ لیکن عجیب سی بات تھی جو میرے دل میں ہمیشہ کھٹکتی رہتی تھی، اور وہ بات ہفتے کے ایک خاص دن سے جڑی ہوئی تھی۔ میری ساس ویسے تو سارا ہفتہ بالکل تندرست اور توانا رہتی تھی۔ وہ گھر کے تمام کام کاج بہت مستعدی اور پھرتی سے کرتی تھی، اور انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کی جسمانی کمزوری یا بیماری کا شکار ہے۔ وہ صبح سویرے طلوع آفتاب سے پہلے اٹھتی، صحن کا جھاڑو صفائی کرتی، باورچی خانے میں جا کر ناشتہ بناتی، اور دوپہر کے وقت محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر لمبی لمبی اور ہنسی مذاق سے بھرپور باتیں کرتی۔ ان کی ہنسی کی آواز پورے گھر میں گونجتی رہتی تھی، اور ان کے چہرے کی سرخ و سفید رونق ان کی بہترین صحت کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں تھا۔ میرے شوہر بھی سارا ہفتہ اپنے روزگار اور کام کاج میں مصروف رہتے اور مجھ سے بہت محبت اور ہمدردی سے پیش آتے۔ ہمارا تعلق بظاہر ایک مثالی میاں بیوی جیسا تھا، جس میں کوئی لڑائی جھگڑا یا بدگمانی نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی جمعہ کا دن قریب آتا اس گھر کا ماحول یکسر بدل جاتا، اور ایک انجانی سی خاموشی اور اداسی پورے گھر پر چھا جاتی۔ جمعرات کی شام سے ہی میری ساس کے چہرے پر ایک عجیب سے تھکاوٹ اور نکاہت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے۔ وہ بات بات پر گہرے سانس لیتی اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بے بسی سے بیٹھ جاتی۔ میں شروع کے دنوں میں بہت پریشان ہو جاتی تھی اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں ان کے پیر دباتی، ان کے لیے گرم دودھ اور طاقت کے روایتی قہوے بنا کر لاتی، لیکن میری کسی بھی خدمت اور محنت کا ان کی اس پراسرار بیماری پر کوئی مثبت اثر نہیں ہوتا تھا۔ جمعہ کی صبح ہوتے ہی ان کی حالت اچانک انتہائی تشویشناک حد تک خراب ہو جاتی۔ وہ بستر سے اٹھنے کے قابل نہ رہتی، اور ان کی آواز ایسے نکلتی جیسے وہ موت و حیات کی سخت کشمکش میں مبتلا ہوں۔ وہ مسلسل کراہتی اور بار بار اپنے بیٹے یعنی میرے شوہر کو پکار کر انتہائی کمزور آواز میں کہتی کہ ان کا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ میرے شوہر جو سارا ہفتہ اپنی ماں کی صحت کے حوالے سے بالکل بے فکر رہتے تھے، جمعے کے دن اچانک ایک انتہائی فرما بردار اور فکر مند بیٹے کا روپ دھار لیتے۔ ان کے چہرے پر ایسی شدید پریشانی اور گھبراہٹ طاری ہو جاتی جیسے ان کی ساری دنیا لٹنے والی ہو۔ وہ دیوانوں کی طرح پورے گھر میں چکر لگاتے، کبھی ماں کے سرہانے بیٹھ کر ان کا ماتھا چومتے، کبھی ان کے ہاتھ ملتے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر گڑ گڑا کر ان کی زندگی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگتے۔ ان کا یہ سارا رویہ مجھے اندر ہی اندر بہت عجیب لگتا تھا، کیونکہ میں نے کئی بار غور کیا تھا کہ جب وہ مجھے دیکھ نہیں رہے ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر پریشانی یا دکھ کے بجائے ایک عجیب سا اطمینان اور جلدی ہوتی تھی، جیسے وہ کسی خاص کام کے مکمل ہونے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہوں۔ وہ مجھے بار بار تاکید کرتے کہ میری ماں کی حالت بہت نازک ہے اور گھر میں ہر طرف بیماری اور بے چینی کا ماحول ہے، اس لیے میرا یہاں اس حال میں رہنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ وہ انتہائی ہمدردی اور فکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے سمجھاتے کہ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں، اور اس طرح ہر وقت ایک شدید بیمار کے پاس بیٹھنے سے میری اپنی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ وہ مجھے مشورہ دیتے، بلکہ ایک طرح سے مجبور کرتے کہ میں اپنا کچھ ضروری لباس اور سامان باندھ لوں اور 2 دن کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، تاکہ وہ پوری یکسوئی اور مکمل توجہ کے ساتھ اپنی بیمار ماں کی دیکھ بھال کر سکیں۔
ان کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا تھا کہ جب میں گھر میں ہوتی ہوں تو انہیں میری بھی فکر اور پرواہ رہتی ہے، اور وہ پوری طرح اپنی ماں کی خدمت پر توجہ نہیں دے پاتی۔ شروع کے چند مہینوں میں تو میں ان کی ان چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی اور دل سے یہی سمجھتی رہی کہ واقعی میرے شوہر اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور میری صحت کے حوالے سے بھی بہت حساس اور خیال رکھنے والے ہیں۔ میں ہر جمعہ کی صبح انتہائی فرما برداری سے اپنا سامان سمیٹتی اور بوجھل دل کے ساتھ اپنے والدین کے گھر چلی جاتی۔ میرے والدین بھی میری باتیں سن کر یہی سمجھتے کہ میری ساس واقعی کسی دائمی اور جان لیوا مرض کا شکار ہے، اور میرا شوہر ایک مثالی بیٹا ہے جو اپنی ماں کی خدمت کے لیے اپنی نئی نویلی بیوی کو بھی خود سے دور بھیج دیتا ہے تاکہ خدمت میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے دل میں شکوک و شبہات نے جڑیں پکڑنا شروع کر دی۔ میں نے یہ سختی سے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ ساس کی اس اچانک بیماری میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش اور سراسر دکھاوا ہے جس کا واحد مقصد صرف اور صرف مجھے اس گھر سے دور بھیجنا ہوتا ہے۔ میں نے کئی بار چھپ کر ان دونوں ماں بیٹے کی حرکات کو نوٹ کیا تھا۔ جب میں کمرے سے باہر ہوتی تو میری ساس کی درد بھری کراہنے کی آوازیں اچانک بند ہو جاتی اور وہ بالکل پرسکون انداز میں بستر پر لیٹی ہوتی، اور جیسے ہی میرے قدموں کی آہٹ سنتی وہ دوبارہ زور زور سے سانس لینے لگتی اور شدید تکلیف کا اظہار کرتی۔ ان کی آنکھوں میں کبھی مجھے وہ تکلیف اور بے بسی نظر نہیں آئی جو ایک حقیقی بیمار اور لاچار انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کی اس پراسرار اور خطرناک بیماری کا کوئی طبی معائنہ بھی کبھی کسی مولد سے نہیں کروایا گیا تھا۔ جب بھی میں زور دے کر کہتی کہ انہیں کسی اچھے اور قابل معالج کے پاس لے جانا چاہیے یا کسی شفا خانے میں دکھانا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ان کی بیماری کیا ہے اور ان کی ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے، تو میرا شوہر فوراً بات ٹال دیتا اور انتہائی سرد مہری سے کہتا کہ یہ بہت پرانی اور خاندانی بیماری ہے اور صرف آرام اور پرانے گھریلو ٹوٹکوں سے ہی ٹھیک ہوگی۔ یہ باتیں سن کر میرے ذہن میں ایک نہ ختم ہونے والی الجھن اور بے چینی پیدا ہو جاتی تھی۔ میں دن رات سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخر میری غیر موجودگی میں اس گھر کی چار دیواری میں ایسا کیا ہوتا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنا اس قدر ضروری ہے۔ کیا میرا شوہر کوئی غلط کام کرتا ہے؟ کیا میری ساس کا کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی ہیں، یا کوئی اور ایسا پراسرار معاملہ ہے جو میری پیٹھ پیچھے اور میری لا علمی میں انجام پاتا ہے؟ یہ شکوک میرے ذہن اور دل میں زہر کی طرح پھیل رہے تھے اور میرا سارا ذہنی سکون تباہ کر رہے تھے۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر سوچتی رہتی کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے جو میرے شوہر کو اتنا مجبور کرتی ہے کہ وہ مجھے ہر جمعے اپنے گھر سے نکالنے کے نت نئے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس جمعے کی صبح بھی پچھلے جمعوں سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ آسمان پر ہلکے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور صبح کی خنک ہوا میں ایک عجیب سی اداسی اور بوجھل پن تھا۔ میں فجر کی نماز ادا کر کے صحن میں بچھی چرپائی پر بیٹھی وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ میں نے ساس کے کمرے سے وہی جانی پہچانی اور دردناک کراہنے کی آوازیں سنی۔ میرا دل ایک دم سے دھک سے رہ گیا اور بھاری ہو گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب وہ سارا جھوٹا ناٹک شروع ہونے والا ہے جو پچھلے کئی مہینوں سے ہر جمعہ کی صبح کو پوری مہارت سے دکھایا جا رہا تھا۔ میں انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف گئی اور آہستگی سے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بستر پر لیٹی اپنے سینے کو دونوں ہاتھوں سے دبائے ہوئے زور زور سے سانس لے رہی ہیں۔ ان کا چہرہ دیوار کی طرف تھا، لیکن میں ان کی پیٹھ کی حرکت سے بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اپنی سانسوں کو تیز اور بے ترتیب کر رہی ہیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر انتہائی نرمی اور بظاہر فکر مندی سے پوچھا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر انتہائی کمزوری
کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ ان کے سینے میں شدید درد اٹھ رہا ہے اور ان کا دم گھٹ رہا ہے جیسے ان کی جان نکلنے والی ہو۔ اسی دوران میرا شوہر بھی انتہائی عجلت اور گھبراہٹ کے عالم میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک مصنوعی اور جھوٹی پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس نے سیدھا اپنی ماں کے بستر کی طرف دوڑ لگائی اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر زور زور سے دبانے لگا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے اور لرزتے ہوئے لہجے میں کہا کہ اس کی ماں کی حالت آج پچھلے تمام جمعوں سے زیادہ خراب اور نازک لگ رہی ہے اور اسے ڈر ہے کہ کہیں برا واقعہ نہ پیش آ جائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو اس کی زبانی پریشانی اور خوف سے بالکل میل نہیں کھا رہی تھی۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں جلدی سے باورچی خانے میں جا کر پانی گرم کروں اور کچھ روایتی خاندانی ادویات اور قہوہ تیار کروں۔ میں خاموشی سے سر جھکا کر کمرے سے باہر آ گئی، لیکن میرے دل میں غصے اور بغاوت کا ایک طوفان مچل رہا تھا۔ میں باورچی خانے میں چولہے کے پاس کھڑی پانی گرم کر رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آج میں کسی بھی صورت میں ان کی ان جھوٹی باتوں اور بہانوں میں نہیں آؤں گی۔ آج میں اس راز سے ہر حال میں پردہ اٹھا کر رہوں گی جو پچھلے کئی مہینوں سے مجھ سے نہایت مکاری کے ساتھ چھپایا جا رہا ہے۔ میں نے پانی گرم کیا اور اس میں کچھ مخصوص جڑی بوٹیاں ملا کر ایک گرم پیالہ تیار کیا اور واپس ساس کے کمرے میں گئی۔ میری ساس نے وہ پیالہ پینے سے سختی سے انکار کر دیا اور منہ بنا کر کہا کہ ان کے گلے سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نیچے نہیں اتر رہا اور ان کی پسلیوں میں شدید کھچاؤ ہے۔ میرا شوہر مسلسل میرے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور مجھے بار بار یہ احساس دلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا کہ میرا وہاں موجود ہونا ان کے لیے باعث زحمت اور پریشانی ہے۔ اس نے آخرکار وہی بات منہ سے نکال ہی دی جس کا مجھے صبح سے انتظار تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی اور ہمدردی سے کہا کہ اس گھر کا ماحول آج بہت بوجھل اور بیماری سے بھرا ہوا ہے اور وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میری تندرستی اور خوشی پر اس کا کوئی برا اثر پڑے۔ اس نے مجھے ایک بار پھر بھرپور تاکید کی کہ میں اپنا سامان اور کپڑے اٹھاؤں اور فوراً اپنے والدین کے گھر روانہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے مکمل یقین دلایا کہ وہ سارا دن اور ساری رات اپنی ماں کے سرانے ہی رہے گا اور ان کی پوری تندرستی سے دیکھ بھال کرے گا۔ اس نے کہا کہ میری موجودگی میں وہ مجھ پر بھی توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی ماں کی خدمت میں خلل پڑتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ اس کی یہ ساری چکنی چپڑی باتیں اور بظاہر ہمدردانہ باتیں سن کر میرے اندر کا شک اب مکمل یقین میں بدل چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو انتہائی غور اور باریک بینی سے دیکھا تو مجھے وہاں کسی بھی قسم کی پریشانی یا دکھ کے بجائے ایک عجیب سی بےتابی اور جلدی نظر آئی، جیسے وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا ہو کہ بس میں کسی طرح فوراً اس گھر کے دروازے سے باہر نکل جاؤں۔ میں نے اپنے دل میں پختہ فیصلہ کیا کہ آج میں بظاہر ان کی ہر بات مان لوں گی اور کوئی ضد نہیں کروں گی تاکہ انہیں میرے ارادوں پر ذرا برابر بھی شک نہ ہو۔ میں نے اپنا سر تابیداری سے جھکا لیا اور انتہائی فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا کہ میں ابھی اپنا سامان تیار کرتی ہوں اور اسی وقت چلی جاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے میں آئی اور انتہائی سست روی اور جان بوجھ کر تاخیر کے ساتھ اپنے کپڑے سمیٹنے لگی، مگر میرا ذہن انتہائی تیزی سے کام کر رہا تھا اور میں ان تمام پہلوؤں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کر رہی تھی جو اس گھر کے پراسرار اور عجیب ماحول سے جڑے تھے۔ میں نے اپنا چھوٹا سا کپڑوں کا تھیلا تیار کیا اور اسے کندھے پر لٹکا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا شوہر دروازے کے پاس کھڑا میرا انتہائی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے تیار دیکھ کر سکون کا ایک طویل سانس لیا اور میرے ساتھ چلتے ہوئے مین دروازے تک آیا۔ اس نے مجھے رخصت کرتے ہوئے انتہائی مٹھاس بھرے
اور جھوٹے لہجے میں کہا کہ میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھوں اور اس کی بیمار ماں کے لیے دعا کروں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلایا اور گھر کی دہلیز پار کر لی۔ گلی میں قدم رکھتے ہی میں نے ایک طویل اور گہرا سانس لیا۔ ہوا کا ہر جھونکا مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ میرے پیچھے اس بند دروازے کے اس پار کوئی بہت بڑا اور خوفناک دھوکہ پنپ رہا ہے۔ میں چلتے چلتے ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کر اس گھر کے صدر دروازے کو دیکھا جو اب پوری طرح سے بند ہو چکا تھا۔ میرے دل و دماغ میں بس ایک ہی سوال کسی ہتھوڑے کی طرح مسلسل ضربے لگا رہا تھا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جس کی بنا پر مجھے ہر ہفتے پابندی کے ساتھ اسی دن اس گھر سے نکالا جاتا ہے؟ مجھے مکمل یقین ہو چکا تھا کہ بیماری کا یہ سارا ناٹک محض ایک جھوٹا پردہ ہے جس کے پیچھے کوئی بھیانک اور شرمناک حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اس حقیقت کا سراغ لگانے اور سچائی تک پہنچنے کا وقت اب آ چکا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھنا تھا جو میری غیر موجودگی میں وہاں پر ہوتا ہے۔ مجھے معلوم کرنا تھا کہ میری ساس کی یہ نکاہت اور میرے شوہر کی یہ فکر مندی کس کے لیے ہے اور یہ سب جھوٹا دکھاوا کیوں رچایا جاتا ہے؟ یہ سوال مجھے اندر ہی اندر دھیمک کی طرح کھائے جا رہا تھا کہ ہر جمعہ کو ہی کیوں یہ بیماری آتی ہے۔ میں گھر کے صدر دروازے سے نکل کر گلی میں قدم رکھ چکی تھی مگر میرے قدموں میں منوں کا وزن آ گیا تھا۔ میری سوچیں مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ گلی کے موڑ تک جاتے جاتے میں نے کئی بار مڑ کر اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھا جو اپنے اندر کئی بھیانک راز چھپائے ہوئے تھے۔ محلے کی عورتیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں اور کچھ بچے گلی کے کونے پر کھیل رہے تھے۔ میں نے اپنے سر پر چادر کو مزید کھینچ لیا تاکہ کوئی پڑوسی مجھے اس حال میں جاتے ہوئے دیکھ کر سوال نہ کرنے لگ جائے کہ میں اس وقت کہاں جا رہی ہوں۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور میرے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ایک آواز کہتی تھی کہ خاموشی سے اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اور اس جھگڑے میں نہ پڑو، لیکن میرے اندر کی دوسری اور زیادہ طاقتور آواز مجھے بغاوت پر اکسا رہی تھی کہ آخر کب تک میں اس طرح بے وقوف بنتی رہوں گی اور کب تک یہ لوگ مجھے ایسے ہی دھوکہ دیتے رہیں گے اور ان کے جھوٹے بہانے کا شکار ہوتی رہوں گی میں نے گلی کا موڑ موڑنے کے بعد اپنے قدم روک لیے اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے گہرے گہرے سانس لیے اور اپنے بکھرے ہوئے حواس کو یکجا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج میں اس سارے کھیل کا پردہ چاک کر کے رہوں گی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ گلی سنسان ہو چکی تھی اور کوئی بھی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنے قدموں کا رخ واپس موڑ لیا اور انتہائی احتیاط اور دبے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے گھر کے پچھلے حصے کی طرف جانے لگی۔ وہاں جانے والی تنگ اور تاریک گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ گلی عام طور پر ویران رہتی تھی اور یہاں سے صرف صفائی کرنے والے ہی گزرتے تھے۔ گلی میں جگہ جگہ کیچڑ پڑا تھا اور مٹی اڑ رہی تھی مگر مجھے اس وقت کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میری منزل صرف اور صرف میرے گھر کا وہ پچھلا لکڑی کا پرانا دروازہ تھا جس کی چابی میں نے بہت پہلے احتیاط کے طور پر اپنے پاس چھپا کر رکھ لی تھی، اور آج وہ چابی میری زندگی کا سب سے بڑا راز کھولنے کے لیے کام آنے والی تھی۔ میں اس خستہ حال دروازے کے پاس پہنچی اور کان لگا کر اندر کی آہٹ سننے کی کوشش کی۔ اندر مکمل خاموشی تھی، گہرا سناٹا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے کپڑوں کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور وہ زنگ آلود چابی نکالی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی آواز اندر تک نہ پہنچ جائے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور انتہائی آہستگی سے چابی کو تالے میں داخل کیا۔ تالا پرانا ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ میں نے فوراً چابی گھمانا روک دی تھی اور سانس روکے کھڑی رہی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اندر کسی نے یہ ہلکی سی آواز نہیں سنی تو میں نے پوری طاقت اور احتیاط کے ساتھ چابی گھمائی اور تالا کھل گیا۔
मैंने ताले को आहिस्ता से नीचे रखा और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजे के पुराने कब्जों ने हल्की सी चिराहट पैदा की, जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं फौरन अंदर दाखिल हुई और दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। अब मैं अपने ही घर के पिछले सहन में चोरों की तरह खड़ी रही थी। मुझे डर भी बहुत लग रहा था। यहाँ कबाड़ और पुराना सामान पड़ा था। मैंने दीवार के साए के साथ साथ चलना शुरू किया और उस तरफ बढ़ने लगी जहाँ से छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ शुरू होती थी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग चुका था और खौफ के मारे मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मुझे हर कदम पर डर लग रहा था कि कहीं मेरे शोहर की नज़र मुझ पर न पड़ जाए या मेरी सास कमरे से बाहर ना आ जाए। मैंने सीढ़ियों के पहले कदमे पर पाँव रखा तो वो हल्का सा बजा। मैंने फौरन अपना पाँव उठा लिया और दीवार का सहारा लेकर पंजों के बल ऊपर चढ़ने लगी। सीढ़ियों में अंधेरा था और जाले लगे हुए थे, मगर मैं बिना किसी परवाह के एक एक कदम इंतहायत एहतियात से उठाती रही। मेरी सांसें फूल रही थी, मगर मैंने अपने होंठों को सख्ती से भींच रखा था ताकि मेरी सांसों की आवाज़ भी किसी को सुनाई न दे। छत का दरवाज़ा खुशकिस्मती से थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने उसे हल्का सा सरकाया और छत पर पहुंच गई। छत पर दोपहर की धूप की वजह से अभी तक तपश बाकी थी और पुरानी चारपाइयाँ, टूटे हुए बक्स और मिट्टी के मटके बिखरे पड़े थे। मैं रेंगती हुई एक बड़े और पुराने लोहे के बक्स के पीछे जाकर छुप गई। ये जगह ऐसी थी कि यहाँ से मुझे नीचे का सारा सहन और बावर्ची खाना बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, मगर नीचे से मुझे कोई नहीं देख सकता था। मैंने वहाँ बैठकर अपनी उखड़ी हुई सांसों को बहाल किया और अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की। छत की मंढेर से थोड़ा सा सर निकालकर जब मैं नीचे सहन की तरफ झांका तो जो मंजर मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो सास जो कुछ देर पहले मौत के मुंह में जाने के दावे कर रही थी और जिनकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, जो बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी, वो अब बिल्कुल सीधी और तंदुरुस्त खड़ी थी। उनके चेहरे पर बीमारी या नकाहत का नामो निशान तक नहीं था। वो इंतहाई फुर्ती और मुस्तैदी से बावर्ची खाने में चल फिर रही थी और उनकी हरकतों सकनात से लग रहा था कि वो मुझसे भी ज़्यादा तवाना और सेहतमंद है और बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्हें कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने अपने बाल बांध रखे थे और वो मुसलसल चूल्हे पर रखे हुए बड़े बड़े देगचों में चम्मच चला रही थी। बावर्ची खाने से तरह तरह के लजीज और महंगे पकवानों की भीनी भीनी और इश्तिहा अंगेज खुशबुएं उठकर छत तक आ रही थी। मैंने देखा कि उन्होंने गोश्त, सब्जियों और चावलों के कई बर्तन तैयार कर रखे थे और वो मुसलसल किसी बड़ी दावत की तैयारी में मसरूफ थी। उनकी तेज़ी और फुर्ती देखकर मुझे अपने आप पर और अपनी किस्मत पर शदीद रोना आया कि किस तरह वो औरत मुझे अपने झूठे और मकाराना जाल में फंसाकर हर हफ्ते मेरे ही घर से निकाल देती थी। मेरा खून गुस्से और जज्बात की शिद्दत से खोलने लगा और मेरा दिल चाहा कि मैं अभी चीखती हुई नीचे जाऊं और उनके इस तवांग और ड्रामे का पर्दा चाक कर दूं। मगर मैंने अपने आप को सख्ती से रोके रखा क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि ये सारी शानदार तैयारियां और दावत आखिर किसके लिए हो रही है। मैंने अपनी नज़रें बावर्ची खाने से हटाकर लाउंज की तरफ की, जहां से मेरे शोहर के कदमों की आहट आ रही थी। मेरा शोहर, जिसके चेहरे पर सुबह के वक्त दुनिया भर की परेशानी और दुख था, अब इंतहाई खुश और मुतमईन नजर आ रहा था। उसने इंतहाई कीमती और नए कपड़े पहन रखे थे और वो लाउंज के सोफ़ों को खुद अपने हाथों से साफ कर रहा था। उसने सोफे पर नए और खूबसूरत गलाफ चढ़ाए
اور میز پر پھولوں کا ایک بڑا سا گلدستہ لا کر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بے صبری تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتا اور پھر دروازے کی طرف نظریں دوڑاتا، جیسے وہ کسی انتہائی خاص اور اہم مہمان کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہو۔ اس کی اس قدر خوشی اور تیاری دیکھ کر میرے دل پر چھریاں چل رہی تھیں۔ میں جو اس کی منکوہہ بیوی تھی، میرے لیے اس نے کبھی ایسا اہتمام نہیں کیا تھا، اور آج میری غیر موجودگی میں وہ اس قدر خوش تھا کہ جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی مراد پوری ہونے والی ہو۔ وہ لاؤنج کے ہر کونے کو انتہائی نفاست سے سجا رہا تھا۔ اس نے کمرے کے پردے درست کیے اور پھر ایک شیشی نکال کر پورے کمرے میں چھڑکنے لگا۔ وہ انتہائی خوشگوار موڈ میں لاؤنج اور پورے گھر کے کونے کونے میں انتہائی مہنگی اور دلکش خوشبوئیں بکھیر رہا تھا۔ چھت پر چھپی میں یہ سب دیکھ کر حیرت سے منجمد ہو گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ رات کی تاریکی گہری ہونے لگی اور گھر کا ماحول پراسرار ہوتا چلا گیا۔ میری ساس نے سارا کھانا دسترخوان پر سجا دیا تھا اور اب وہ دونوں ماں بیٹے بے چینی سے بار بار صدر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں گھر کے اندر ایسی خوفناک خاموشی چھا گئی تھی کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ سردی اور خوف کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر میں نے اپنی جگہ سے ہلنے کی جرات نہیں کی۔ میرا شوہر مسلسل راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا اور اس کی بے قراری عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ٹھیک رات کے 12 بجے سنسان گلی میں گاڑی کے رکنے کی آواز گونجی۔ گاڑی رکتے ہی میرے شوہر کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ اس نے عجلت میں کنڈی کھولی اور جب میں چھت کی منڈھیر سے حیرانی کے مارے نیچے جھانکا، مین گیٹ کا بھاری پٹ کھلا اور باہر گڑی سواری کے مدھم روشنی میں مجھے 2 سائے گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سائے جیسے جیسے روشنی میں آئے، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے ایک لمحے میں جم کر برف ہو گیا ہو۔ دروازے سے داخل ہونے والی کوئی عام یا اجنبی عورت نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی سجی سنوری اور پرکشش خاتون تھی، جس نے سرخ اور سنہری رنگ کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا جس کی عمر بمشکل 5 سال کے قریب ہوگی۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا سیدھا میرے شوہر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا اور انتہائی خوشی اور لاڈ سے اسے بابا پکارنے لگا۔ یہ لفظ بابا میرے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا اور میرے دماغ کی رگیں جیسے پھٹنے لگی۔ میرا شوہر، جو میرے ساتھ ایک ہمیشہ سنجیدہ اور قدرے کھنچا کھنچا رویہ رکھتا تھا، وہ اس بچے کو دیکھ کر خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے فوراً جھک کر اس بچے کو اپنے مضبوط بازوں میں اٹھا لیا اور اس کے ماتھے، رخساروں اور سر پر بے شمار بوسے دینے لگا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور شفقت کا ایک ایسا سمندر موزون تھا جو میں نے اپنی پوری شادی شدہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بچہ بھی اس کے گلے میں باہیں ڈال کر زور زور سے ہنس رہا تھا اور اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ میرے شوہر کے چہرے پر وہ چمک اور وہ دلی خوشی دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے دل پر تیز دھار خنجر چلا دیا ہو، اور میں چھت کی ٹھنڈی اور کھردری منڈھیر کو سختی سے پکڑے اپنی جگہ پر پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری سانسیں میرے گلے میں اٹک گئی تھیں اور میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب ابل پڑا تھا جس پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ وہ عورت جو اس بچے کے ساتھ آئی تھی، وہ انتہائی نخرے اور غرور کے ساتھ چلتی ہوئی بیٹھک کے بیچوں بیچ آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور اس کی چال میں ایک عجیب سا مالکانہ انداز تھا
جو یہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس گھر کے کونے کونے سے بخوبی واقف ہے۔ میری ساس جو سارا دن بیماری کا ڈرامہ رچا کر مجھے گھر سے نکالنے کی سازش میں مصروف رہی تھیں، وہ اب اس عورت اور بچے کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس عورت کو انتہائی گرم جوشی سے اپنے گلے لگا لیا اور اس کا ماتھا چوما۔ پھر وہ بچے کی طرف لپکیں اور اسے میرے شوہر کی گود سے لے کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچہ انہیں دادی دادی پکارتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا اور میری ساس نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا کہ میرا شہزادہ، میرا چاند، میرا وارث آ گیا ہے۔ یہ الفاظ دادی اور وارث میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے اور مجھے اب اس ساری سازش کی تہہ تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اب پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میرے شوہر کی پہلی بیوی تھی اور وہ چھوٹا بچہ میرے شوہر کا اپنا سگا بیٹا تھا، جس کی موجودگی کو مجھ سے اس قدر شاطرانہ اور مکارانہ انداز میں چھپایا گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری پوری شادی شدہ زندگی کے مناظر کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح میرا شوہر شادی کے ابتدائی دنوں سے ہی ہر جمعے کو مجھ سے دور رہنے کے بہانے تراشتا تھا، کس طرح میری ساس ہر جمعرات کی رات سے ہی بیمار پڑنے کی اداکاری شروع کر دیتی تھی اور کس طرح یہ دونوں ماں بیٹے مل کر میرے ذہن سے کھیلتے ہوئے مجھے مجبور کرتے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ وہ سارا جھوٹ، وہ سارا فریب، وہ ساری منافقت جو یہ خاندان پچھلے کئی مہینوں سے میرے ساتھ کر رہا تھا، وہ اب میرے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ میں اب کی سچائی جان چکی تھی۔ یہ کوئی عام دھوکہ نہیں تھا بلکہ یہ میری زندگی، میری جوانی، میرے جذبات اور میرے اعتماد کا سب سے بڑا اور بھیانک قتل تھا۔ مجھے اس گھر میں صرف ایک خادمہ اور ایک ضرورت کی چیز سمجھ کر لایا گیا تھا، جبکہ اصل محبت، اصل خاندان اور اصل رشتے تو یہ تھے جو اب میرے سامنے بیٹھک میں ہنس بول رہے تھے۔ میری ساس اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے آرام دہ نشست پر بٹھا رہی تھیں اور میرا شوہر اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی تھکاوٹ دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ عورت مسکرا کر میرے شوہر کو دیکھ رہی تھی اور میرا شوہر اس کی آنکھوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں چھت کے اس تاریک کونے میں اندھیرے اور سردی میں سکڑی ہوئی اپنے نصیب کو رو رہی تھی اور وہ لوگ نیچے روشن اور خوشبودار کمرے میں اپنی خوشیوں کا جشن منا رہے تھے۔ میری ساس نے باورچی خانے سے وہ تمام لذیذ اور مہنگے پکوان لا کر دسترخوان پر سجانا شروع کر دیے جو انہوں نے دوپہر سے کھڑے ہو کر بنائے تھے۔ وہ پکوان جن کی خوشبو سے میرا بھی دل للچا رہا تھا، وہ دراصل میری سوکن اور اس کے بیٹے کی دعوت کے لیے بنائے گئے تھے۔ وہ عورت انتہائی نخرے سے دسترخوان پر بیٹھی اور میری ساس نے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر اس کے اور اس کے بچے کے منہ میں ڈالے۔ میرا شوہر بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گیا اور وہ سب ایک مکمل اور خوشحال خاندان کی طرح ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے۔ میری ساس مسلسل اس عورت کی تعریفیں کر رہی تھی اور اس کی خوبصورتی اور اس کے لباس کے گن گا رہی تھی اور میرا شوہر بھی ان باتوں میں ہاں ملا رہا تھا۔ وہ دونوں بس اسی عورت کی تعریفیں کر رہے تھے اور اسی کے آگے پیچھے ہو رہے تھے۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں نے اپنے شوہر کے لیے گھنٹوں گرمی میں کھڑے ہو کر کھانا بنایا تھا اور اس نے بمشکل ایک نوالا کھا کر تشتری پیچھے دھکیل دی تھی اور کہا تھا کہ اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، اور آج وہ اسی دسترخوان پر اس عورت کے لائے ہوئے معمولی سے پھلوں کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھ کر کھا رہا تھا۔ میرے دل میں بغاوت اور غصے کا ایک ایسا الاؤ بھڑک اٹھا تھا جس کی تپش میں خود اپنے وجود کے اندر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین مہینے اس شخص کی خدمت میں گزار دیے تھے
جس نے نہ کبھی مجھے اپنی سچی بیوی کا درجہ دیا تھا اور نہ ہی مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ اس نے ہمیشہ مجھے اندھیرے میں رکھا اور ایک کٹ پتلی کی طرح اپنے اشاروں پر نچاتا رہا۔ مجھے اپنے والدین کا خیال آیا، جنہوں نے بڑے ارمانوں اور دعاؤں کے ساتھ مجھے اس گھر میں رخصت کیا تھا۔ وہ بھی اس شخص کے بظاہر شریفانہ اور نیک کردار سے دھوکہ کھا گئے تھے۔ وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ میرا شوہر بہت نیک، فرما بردار اور شریف انسان ہے، اپنی ماں کی بہت خدمت کرنے والا انسان ہے۔ وہ میری ساس کی ان جھوٹی دعاؤں اور میرے شوہر کی ان مکارانہ باتوں کے سحر میں مبتلا تھے کہ یہ خاندان دنیا کا سب سے زیادہ نیک اور شریف خاندان ہے۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ گھر ایک ایسا غار تھا جہاں جھوٹ اور فریب کے سانپ رینگتے تھے۔ میں چھت پر پڑی پرانی چارپائی کے پائے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر بے آواز رونے لگی۔ میرے آنسو میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے میرے لباس میں جذب ہو رہے تھے، مگر میرے دل کی آگ کسی طرح سے بھی کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان کی باتیں سننے پر مجبور تھی، کیونکہ ان کی آوازیں رات کے اس سناٹے میں بڑی واضح طور پر مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ وہ عورت میرے شوہر سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اس کی دوسری بیوی، یعنی میں نے کوئی شک تو نہیں کیا، اور میرا شوہر انتہائی فخر اور تمسخرانہ انداز میں ہنس کر اسے بتا رہا تھا کہ میں انتہائی سیدھی اور بے وقوف لڑکی ہوں، جو ان کی باتوں میں آ کر فوراً مائکے چلی جاتی ہوں اور مجھے ان کے اس شاندار اور پوشیدہ راز کی ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ دونوں میری سادگی اور میری فرما برداری کا مذاق اڑا رہے تھے، اور میری ساس بھی ان کے ان کہکہوں میں برابر کی شریک تھی۔ یہ الفاظ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھے۔ مجھے یہ جان کر شدید اذیت ہو رہی تھی کہ جس شخص کو میں اپنا مجازی خدا سمجھتی تھی، وہ میری پیٹھ پیچھے میرا اس قدر گھٹیا اور شرمناک انداز میں مذاق اڑاتا ہے۔ میں نے چھت کی منڈھیر کو اپنے ہاتھوں سے اتنی سختی سے پکڑا کہ میری انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ گئے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں چھلانگ لگا کر ان کے اس دسترخوان پر جا گروں اور ان سب کے چہروں پر پڑی ہوئی ان جھوٹی شرافت کے نقابوں کو نوچ لوں۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان کی خوشیوں کو آگ لگا دوں اور انہیں بتاؤں کہ میں کوئی بے وقوف یا کھلونا نہیں ہوں جسے وہ جب چاہیں استعمال کریں اور جب چاہیں بند کر کے طاق پر رکھ دیں۔ مگر میرے اندر کی ایک مدھم سی آواز نے مجھے روکا اور مجھے یاد دلایا کہ یہ وقت جذبات میں آ کر کوئی احمقانہ قدم اٹھانے کا نہیں، بلکہ عقل اور ہوش سے کام لینے کا ہے۔ اگر میں اس وقت نیچے چلی گئی تو وہ سب مل کر مجھے جھوٹا ثابت کر دیں گے اور شاید میری جان کو بھی خطرہ ہو، کیونکہ جو لوگ اتنے مہینوں تک مجھ سے اتنی بڑی سچائی کو چھپا سکتے ہیں، وہ اپنے راز کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور طویل سانسیں لینے لگی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ نیچے جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے جھوٹے اور مکارانہ خاندانی ملاپ کو وہ بچہ کھانا کھا کر اب کمرے کے دبیس قالین پر کھیل رہا تھا، اور میرے شوہر نے اس عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف وہی ایک سچی محبت ہے، اور دوسری شادی تو اس نے صرف اپنی ماں کی ضد اور خاندانی دباؤ کی وجہ سے کی تھی، تاکہ خاندان والوں کا منہ بند کیا جا سکے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جلد ہی کوئی ایسا طریقہ نکالے گا جس سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دیا جائے، اور وہ سب مل کر ہمیشہ کے لیے ایک خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور مجھے احساس ہوا کہ میں ایک بہت بڑی اور خطرناک دلدل میں پھنس چکی ہوں، جس سے نکلنے کے لیے مجھے انتہائی ہوشیاری اور تدبیر سے کام لینا ہوگا۔ یہ سب دیکھ اور سن کر میرا ذہن بالکل صاف اور شفاف ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے محبت اور تابعداری کی جو پٹیاں بندھی ہوئی تھیں،
وہ اب ہمیشہ کے لیے کھل چکی تھی۔ مجھے اپنا اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا تھا۔ یہ راز جو آج میرے سامنے ظاہر ہوا تھا، اس نے میری زندگی کا رخ مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا۔ اب میں وہ سیدھی اور سادی لڑکی نہیں رہی تھی جس کو وہ بے وقوف بنا لیتے تھے، جو ان کے ہر حکم پر سر جھکا دیتی تھی۔ اب میں ایک ایسی عورت بن چکی تھی جسے اپنا حق چھیننا اور اپنے ساتھ ہونے والے اس عظیم ظلم کا بدلہ لینا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے اپنا رابطہ کرنے والا اور عکس بندی کرنے والا ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور اسے خاموشی سے آن کر کے اس کی عکس بندی کی سہولت کو چلا لیا۔ میں نے پوری احتیاط کے ساتھ اس آلے کو چھت کی منڈیر پر اس زاویے سے رکھا جہاں سے نیچے بیٹھک کا پورا منظر صاف اور واضح طور پر محفوظ ہو رہا تھا۔ میں نے ان کی تمام باتوں، ان کے کہوں اور ان کے اس جھوٹے پیار کو محفوظ کرنا شروع کر دیا تاکہ میرے پاس ان کی مکاری اور فریب کا ایک ایسا پختہ اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہو جسے وہ کسی صورت بھی جھٹلا نہ سکیں۔ میں وہاں گھنٹوں گھٹنوں کے بل بیٹھی مسلسل یہ سب محفوظ کر رہی تھی، اور نیچے ان کی دعوت اور ان کی محبت بھری محفل پورے عروج پر تھی۔ وہ عورت اپنے بچے کو پیار کرتے ہوئے میرے شوہر سے مستقبل کے سہانے خواب بن رہی تھی اور مجھے اپنے گھر سے نکالنے کے منصوبوں پر خوش ہو رہی تھی۔ سے حرارت پہنچا رہا تھا اور میں بس اس انتظار میں تھی کہ رات کا یہ بھیانک کھیل ختم ہو اور مجھے یہاں سے نکلنے کا موقع ملے تاکہ میں اپنے لیے کوئی نیا راستہ چن سکوں جو مجھے ان درندوں اور مکار انسانوں سے دور لے جائے۔ میرے ذہن میں اب آگے کا لاہے عمل مرتب ہو رہا تھا اور میں جان چکی تھی کہ صبح کو سورج میرے لیے ایک نئی اور آزاد زندگی کا پیغام لے کر طلوع ہوگا، جس میں ان جھوٹے رشتوں کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ میں مسلسل ان کے چہروں کے بدلتے تاثرات اور ان کے منافقت کو اپنے آلے کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی، اور میرے دل میں یہ عزم پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ میں اب اس جبر کو ایک لمحے کے لیے بھی مزید برداشت نہیں کروں گی، اور وقت آنے پر ان کا وہ بھیانک چہرہ پوری دنیا کے سامنے لاؤں گی جو انہوں نے شرافت کے لبادے میں چھپا رکھا تھا۔ اس راز نے مجھے اندر سے توڑ ضرور دیا تھا، لیکن ساتھ ہی مجھے اتنی ہمت بھی دے دی تھی کہ میں اکیلی ان سب کا مقابلہ کر سکوں اور اپنے کھوئی ہوئی عزت نفس کو دوبارہ حاصل کر سکوں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنی بڑی تباہی اور بربادی سے بر وقت بچا لیا تھا اور مجھے وقت پر ان سب کی اس حقیقت سے روشنار کرا دیا تھا جو میری زندگی کے لیے ناسور بن چکی تھی۔ اب مجھے بس صحیح وقت کا انتظار تھا تاکہ میں اپنے حق میں حتمی قدم اٹھا سکوں اور ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا دے سکوں جو میری معصومیت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹے عکس بندی والے آلے کو مضبوطی سے پکڑا جس میں ان کی ساری مکاری اور فریب قید ہو چکا تھا۔ میرے پاس ان کے خلاف ایک ٹھوس ثبوت آ چکا تھا۔ اب میرے پاس وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے آخری بار اس روشن اور خوشیوں سے بھرے کمرے پر نظر ڈالی جہاں میرا شوہر اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ ایک جھوٹی اور کھوکھلی ہنسی ہنس رہا تھا۔ میری ساس جو کچھ گھنٹے پہلے موت کے کنارے کھڑی تھی، اب پوری توانائی سے اپنے اس خفیہ خاندان کی خدمت میں مگن تھی۔ میں نے انتہائی خاموشی سے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور چھت کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ مجھے اب اس بات کا پورا یقین ہو چکا تھا کہ میرا اس گھر سے اور ان لوگوں سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میں نے سیڑھیوں کا رخ کیا اور جس احتیاط اور خاموشی سے میں اوپر آئی تھی، اسی طرح بنا کوئی آواز پیدا کیے نیچے اتر آئی۔ میرا دل اب خوف سے نہیں بلکہ ایک عجیب سے سکون اور پختہ ارادے سے دھڑک رہا تھا۔
میں نے پچھلے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل کر اسے دوبارہ اسی تالے سے بند کر دیا تاکہ انہیں میرے یہاں آنے کی ذرا برابر بھی بھنک نہ پڑ سکے۔ گلی میں اب بھی مکمل سناٹا اور گہرا اندھیرا تھا۔ رات کے اس پہر مجھے اکیلے سڑک پر چلتے ہوئے ذرا سا بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے اندر جو طوفان برپا تھا اس کے سامنے باہر کی ہر چیز بے معنی ہو چکی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس موڑ تک پہنچی جہاں سے بڑی سڑک شروع ہو رہی تھی۔ وہاں سے میں نے سوائی لی اور سیدھا اپنے والدین کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے بھر میری آنکھوں سے بہتے آنسو بہتے رہے، لیکن یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس آزادی کے تھے جو مجھے ایک بہت بڑے عذاب سے ملنے والی تھی۔ میرے والدین میرے اچانک اس وقت گھر آنے پر پریشان ہو گئے۔ میری ماں نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا اور بہت سوالات کیے، مگر میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں صبح تفصیل سے ساری بات بتاؤں گی۔ اس وقت میں بہت تھک چکی ہوں اور مجھے صرف آرام کی ضرورت ہے۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی میں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو پاس بٹھایا اور میں نے بنا کوئی لمبی تمہید باندھے وہ ساری عکس بندی ان کے سامنے رکھ دی جو میں نے پچھلی رات چھت پر بیٹھ کر بنائی تھی۔ وہ مناظر دیکھ کر میرے والدین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے بھائی غصے سے بے قابو ہو گئے کہ کس طرح اس مکار خاندان نے ان کی بہن کی زندگی کو ایک تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرے والد جو ہمیشہ اس شخص کی شرافت کی قسمیں کھاتے تھے اب ندامت اور غصے سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب اس رشتے کو مزید ایک پل کے لیے بھی قائم نہیں رکھا جائے گا۔ سورج کی کرنیں بھی پوری طرح پھیلی نہیں تھیں کہ میرے بھائیوں نے اس شخص کے گھر کی طرف رخ کر لیا۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی کیونکہ مجھے اس آخری مورکے میں خود اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ ہم جب اس گھر کے دروازے پر پہنچے تو میرا شوہر اور ساس انتہائی حیرانی اور کچھ گھبراہٹ کے ساتھ باہر آئے۔ ان کے چہروں پر وہی پرانی منافقت اور معصومیت تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید میں ہمیشہ کی طرح کوئی عام سی بات کرنے آئی ہوں۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر میری خیریت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میرے بھائیوں نے اسے سختی سے پیچھے دھکیل دیا اور وہ سارے ثبوت اس کے منہ پر مارے جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ عکس بندی دے کر اس شخص اور اس کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے چہروں کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا اور ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں اور وہ کوئی بھی جھوٹا بہانہ یا صفائی پیش کرنے کے قابل نہ رہے۔ میں نے آگے بڑھ کر انتہائی پرسکون مگر مضبوط لہجے میں اس سے کہا کہ تمہارا سارا کھیل اور تمہاری ساری منافقت اب بے نقاب ہو چکی ہے۔ تم نے میری جوانی اور میرے اعتماد کا جو قتل کیا ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ میں آج ہی عدالت سے علیحدگی کا دعویٰ دائر کروں گی اور اب تم اپنی اس جھوٹی اور فریب زدہ زندگی میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا مگر میری ساس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ ان کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ہم نے ان مکار لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور ہمیشہ کے لیے اس غلاظت بھرے گھر سے باہر نکل آئے۔ یہ میری زندگی کا ایک نیا اور روشن آغاز تھا جس میں کوئی دھوکہ اور فریب نہیں تھا اور میں نے ایک بہت بڑے فریب سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لینا سیکھ لیا تھا۔ اس طرح میرے دل میں لگی وہ ساری آگ بجھ گئی اور میں اس گھر کی دہلیز کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑتے ہوئے ایک پرسکون اور سچی زندگی کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھا دیا۔ وہ مجھے میری اصل منزل اور